हुकूमत को ख़ास तौर पे आज मुबारक भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने कंप्लीट किया पेशावर कार्डियक इंस्टीट्यूट, हार्ट डिजीज़ और कैंसर, इन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लोगों की वफ़ात होती है वो इन दो बीमारियों से होती है। और पेशावर और जो कैपिटल पख्तूनख्वा का, अगर उधर अभी तक कार्डियक इंस्टीट्यूट नहीं थी तो ये सारे इलाके के लिए बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि जब हार्ट के मरीज़ों के लिए कोई जाने की जगह नहीं थी। और जो बदकिस्मती से जो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में जो उसका जो अंदर जो कार्डियक इंस्टीट्यूट थी, उसका बहुत बदकिस्मती से उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत बुरे थे, जो उनको इवेंचुअली बंद करनी पड़ी। बड़ी हाई मोर्टेलिटी रेट थी। तो इसलिए एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट की बड़ी ज़रूरत थी। और ये बड़ी देर से प्लान बना हुआ था, लेकिन मैं इसलिए आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक मुश्किल वक्त में, जब हम सारे पाकिस्तान में एक कमी थी, फंड्स की कमी थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, और इतनी ज़्यादा जगह से डिमांड्स थी रिसोर्सेज के ऊपर, एक बजट के अंदर हर किस्म की डिमांड्स थी, उसमें आपने, और वो कोविड के दौरान वो फंड्स ढूंढे और इसको कंप्लीट किया। मैं इसलिए आपको मुबारक देता हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल्स जब डिले होते जाते हैं उनके कॉस्ट बढ़ते जाते हैं, और जितने जितने कॉस्ट बढ़ते जाते हैं वो अनफीजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपने जो कंप्लीट किया, और ये आज जो मैंने अंदर से देखा है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन आपने बनाई है, ये सारे सूबे के लिए। और मैं तो जो फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि अफ़गानिस्तान से भी आपको यहाँ मरीज़ आएंगे आपके यहाँ इलाज करवाने के लिए, क्योंकि इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ सारे इलाके में नहीं है। जिस तरह शौकत खानम जो 2016 में हमने यहाँ पेशावर में उसकी इनॉग्रेशन की थी, तो उधर से अफ़गानिस्तान से भी मरीज़ आते हैं, तो सारे इलाके को सर्व करता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है सारे इलाके के लिए होगी। इसके साथ साथ मैं जो सबसे ज़्यादा आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो जो आपने फैसला किया कि सारे पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। इससे बड़ी नेमत किसी कौम के लिए नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे जो एक मुल्क का गरीब तबका है। एक गरीब घराने में जब बीमारी होती है तो उनका सारा बजट तबाह हो जाता है, और वो सारी रिसर्च शो करती है कि जब एक गरीब घराने में एक बीमारी होती है तो वो सारा घराना गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। और ये आज तक हमारी गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर सोचा नहीं। एक मुल्क में बदकिस्मती से जो एलीट के लोग हैं और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, वो इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आम आदमी के लिए अगर उसको मुश्किल वक्त घर में आए और बीमारी हो तो वो क्या करेगा। तो ये जो आपने किया है, हमें लोग बार बार कहते हैं कि जी किधर है मदीना की रियासत। ये है आपका कदम मदीना की रियासत की तरफ। मदीना की रियासत में क्या हुआ था कि दुनिया की तारीख में पहली दफा एक रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, और उन्होंने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज किया था, बाकी तो अल्लाह करता है। जो दुनिया की पहली फलाई रियासत थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, और उनके पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे। आज जो फैसला किया पख्तूनख्वा ने कि सारे शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, आपको ये हैरत होगी कि हमारे से कितने ज्यादा अमीर मुल्क, उन्होंने भी अपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उन्होंने भी नहीं दी अपने लोगों को। तो ये जो आपने किया है, इससे सबसे पहले तो हर गरीब घर के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि किसी किस्म की बीमारी हो तो उनके पास एक हेल्थ कार्ड है। दूसरा, शायद आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपने एक हेल्थ का इनकलाब ले आए हैं पाकिस्तान में।
اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی, آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس, ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں. لیکن ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اب, اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے, کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے. تو اس کا مطلب کہ وہ علاقے جدھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے سسٹین کرنے کے لیے, وہ اب غریب علاقوں کے اندر ہاسپٹلز بنیں گے. پرائیویٹ سیکٹر وہاں جائے گا, وہاں سیٹ اپ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز. اور میں نے سارے اپنے 2 جو صوبے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے, پختونخوا اور پنجاب, ادھر میں نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو سستے داموں پہ زمین دی جائے. اور ہم نے وہاں پنجاب میں تو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے یا اوقاف کی زمینیں ہیں, ان کے اوپر بڑے سستے دام پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کہیں کہ ہاسپٹلز بنائیں. تو زمین جب سستی ہوگی اور ہم نے ساری اکوپمنٹ ہاسپٹلز کی, جتنی بھی اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اس کو ڈیوٹی فری کر دیا پاکستان میں, تاکہ باہر سے اکوپمنٹ منگوا سکیں ہاسپٹلز کے لیے. اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کے پاس آ جائے گا اسپینڈنگ پاور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پاکستان میں انقلاب آئے گا, ہاسپٹل ساری جگہ بنیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کا دھیان رکھے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آج یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ بھی بنا دی, کارڈیاک بھی اور کوالٹی کی بھی. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی کوالٹی کا آپ نے مسلسل دھیان رکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوالٹی اس کی نہ نیچے جانے دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, لوگوں کو وہ اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے, اور وہ ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی سٹینڈرڈ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس ہاسپٹل میں نے جو ابھی دیکھا ہے اس کا آپ کا بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اسی طرح کی سٹینڈرڈ کو آپ مینٹین کریں جو آج میں نے دیکھی ہے. اور وہ ہماری شوکت خانم کی سب سے بڑی ہاسپٹل کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی آپ چلے جائیں شوکت خانم میں 25 سال سے بنے ہوئے ہیں, تو ان کی سٹینڈرڈ اوپر ہی گئی ہے, نیچے نہیں آنے دی ہم نے. اور یہ ہے سکسیس آپ کے اس ہاسپٹل کا کہ یہ بھی ایک, میں چاہتا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کوالٹی کے بنے, تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ اب تک کہ صرف غریب لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اب وہ سٹینڈرڈ ہو جو کہ مقابلہ کر سکے پرائیویٹ ہاسپٹل کو. اور اس میں آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ پیمز جو اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے, وہاں آج کل لوگ سٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہم ہاسپٹل ریفارمز کے اگینسٹ ہیں. میں ان سٹرائکرز کو آج یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں, ہاسپٹل ریفارمز کا کیا مقصد ہے؟ ہاسپٹل ریفارمز کا صرف ایک مقصد ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ویسے چلیں جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ کیسے چلتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل؟ سزا اور جزا ہوتی ہے, اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کامیاب ہوتا ہے. جس بھی ادارے کے اندر سزا اور جزا نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مقصد صرف ہاسپٹل ریفارمز کا یہ ہے کہ ایک بورڈ بنے جو اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلائے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلانے کا مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, اس کا مطلب کہ اس کو اسی طرح وہی مینجمنٹ سسٹم ہو جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے, تاکہ لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے. صرف اس کا معیار اوپر کرنے کے لیے بنایا ہے. اور پھر وہ جو ڈاکٹر محنت کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, جس کی کوالٹی اچھی ہے, کیا اس کو وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو کہ کام ہی نہیں کرتا یا جس کی کوالٹی نہیں ہے اچھی؟ یہ بھی ظلم ہے کہ وہ جو محنت کون کرے گا جب آپ فرق ہی نہیں کریں گے ڈاکٹرز کی پرفارمنس کے اندر اور نرسز کی پرفارمنس میں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہاں سزا اور جزا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, اس کو اچھی سیلری ملتی ہے. جو نہیں کرتا
اس کو وارننگ ملتی ہے اور پھر نکال دیتے ہیں. اس لیے چلتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہوا تو ہمارے سامنے ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا. ہم سارے بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے. ہمارے سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل ڈی جنریٹ کیے, ڈیٹیریٹ کیے, نیچے آئے کیونکہ سزا اور جزا کا قانون ختم ہو گیا. تو ہمارا کوئی مقصد نہ پرائیویٹائزیشن کا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج ملے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. یہ مقصد ہے صرف ہاسپٹل ریفارمز کا, کہ اس کی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کیا جائے. میں آخر میں پھر سے مبارک دیتا ہوں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. ہم خوشی وہ ہوتی ہے جب ہم وہ اداروں کو دیکھتے ہیں جو کہ عوام کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے بنتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوگ غریب ہیں, تکلیف میں ہیں, وہ ایک ایسے ادارے میں آ سکیں کہ ان کو فکر نہ ہو, اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان کو فکر نہ ہو, ان کو کوالٹی ٹریٹمنٹ ملے. تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. شکریہ. امراض قلب کے علاج میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے